صادیوں پہلے جب مسلمان اپنی طاقت کھو رہے تھے اور دشمن بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے، تب ایک بہادر سپاہی صلاح الدین ایوبی ابھر کر سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی تھی جیسے اندھیروں میں ایک اجالا چھپی ہو۔ اس کا دل دین اور انصاف سے بھرا ہوا تھا، اور وہ صرف تلوار چلانا ہی نہیں بلکہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے بھی مضبوط تھا۔ بچپن سے ہی اس نے انصاف اور سچائی کا راستہ پکڑا تھا، لیکن جب وہ جوان ہوا تو دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے اس کا دل درد سے بھر گیا۔ ایک دن جب چاند کی روشنی سے رات کا اندھیرا کچھ ہلکا ہوا، صلاح الدین نے ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو ایک کریں گے اور بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے۔ اس نے اپنی فوج تیار کی، انہیں اللہ پر یقین اور ہمت کا درس دیا۔ اس کی آنکھیں ان سے ملی، ہر ایک سپاہی کے دل میں ایک نیا جنون بھرتے ہوئے، جیسے وہ کسی بڑے مشن پر نکل رہے ہو۔ جنگ کی شروعات سے پہلے اس نے انہیں ایک بات سمجھائی: حق اور انصاف کے لیے لڑنا اللہ کی طرف سے ہے، اور آج ہم سب مل کر اس کام کو انجام دیں گے۔ پھر آیا مشہور جنگ کا دن، حطین کی جنگ۔ صلاح الدین کی چھوٹی سی فوج، جو خود کو روزے کی حالت میں پاتے ہوئے اللہ کا نام لے کر لڑ رہی تھی، نے زبردست ہمت دکھائی۔ ہر تلوار کی چمک کے ساتھ ان کی زندگی اور موت کا خوف ختم ہو گیا۔ صرف ایک مقصد تھا: بیت المقدس کی آزادی۔ جنگ کے میدان میں وہ صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک رہنما بن گئے، جن میں ان کے لوگوں کا بھروسہ تھا۔ آخرکار دشمن کو شکست ہوئی، اور ایک نئے سویرے کی طرح بیت المقدس کو آزادی مل گئی۔ لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ صلاح الدین نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ اس نے بے گناہ لوگوں کو امان دیا، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اس کی انصاف پسندی سے سب کو حیرانی ہوئی، لیکن اس نے اس کی طاقت کو اور بھی بڑھا دیا۔ اس دن کے بعد دنیا نے صلاح الدین ایوبی کو صرف ایک فتح نہیں بلکہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمران کے طور پر یاد کیا۔ یہ کہانی صرف اتنی سی نہیں، یہ ایک سبق بھی ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، سچ اور انصاف کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اسے عزت اور کامیابی دیتا ہے۔ صلاح الدین کی کہانی آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انصاف اور رحمت کا راستہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، چاہے حالاتیں کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔